السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 34۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہاں اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ نیلا درانی حسینہ بیگم کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حسینہ بیگم دروازے میں کھڑی تھی اور دونوں کھا جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ ظاہر ہے آپ مجھے مبارکباد دینے کے لیے تو نہیں آئی ہوگی، نائلہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر کس حد تک نرمی آ گئی تھی۔ تمہیں مبارکباد دیتی ہے میری جوتی؟ حسینہ بیگم کے الگ سے غراہٹ سے نکلی۔ میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ شہر چھوڑ دو۔ میں اس شہر میں ایک منٹ کو بھی تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ کسیانی بلی کے کھمبا نوچنے والا محاورہ تو ویسے کئی بار سنا اور پڑھا تھا، لیکن اس کا عملی مظاہرہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے، نائلہ نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر تاؤ دلانے والی مسکراہٹ تھی۔ مجھے اس قسم کا مشورہ دینے سے پہلے آپ کو اپنے اور اپنے ثبوت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دولت کی ہوس نے آپ کو اس حد تک گرا دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خلاف آپ نے کیسی کیسی گھناؤنی سازشیں تو کی۔ ابھی تو میں نے ان کا حساب لینا ہے، اور پھر ان بے گناہوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا جنہیں آپ کے بیٹے کے اشاروں پر بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ موت متار کو تو آپ نے چھپا دیا، ممکن اب تک کسی اگلی دنیا میں بھی پہنچا دیا ہو، لیکن میں بھی زندہ ہوں آپ کی سازشوں اور آپ کے ڈھیروں جرائم کی گواہ۔ میرا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ قانون نے بھی مجھے باعزت طور پر بری کر دیا، لیکن آپ دونوں اس دلدل سے نہیں نکل سکے گی۔ صرف پھانسی کا پھندا ہی آپ کی زندگی کو ان اذیتوں سے نجات دلا سکے گا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، حسینہ بیگم نے دانت بھینچ گئے۔ یہ خیال رہے کہ اس وقت ایک قانون دان بھی یہاں موجود ہے۔ نائلہ نے رائے صاحب کے وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم سب پر، حسینہ بیگم نے دانت کھچکھچائے، لیکن میں آپ پر لعنت اس لیے نہیں بھیج سکتی۔ ابھی میں نے آپ سے ان چیزوں کا حساب لینا ہے جنہیں آپ مال غنیمت سمجھ کر ہضم کر چکی ہیں۔ حویلی کے بدلے حویلی کا حساب برابر ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے میرے گودام سے سیٹھ جیٹھانند کے ہاتھ جو اناج فروخت کیا تھا، اس کی قیمت آپ میرے حوالے کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو صرف 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں۔ اگر 3 دن تک مجھے اناج کی قیمت نہ ملی تو میں عدالت سے رجوع کروں گی، اور پھر آپ کو حویلی اور دوسری چیزوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ویسے میری طرف سے ایک اور پیشکش بھی ہے۔ نائلہ خاموش ہو کر حسینہ بیگم کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو نائلہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اور آپ کا یہ بیٹا خوریزی بند کر دے تو میں اپنا حساب بھولنے کو تیار ہوں۔ پھر آپ جانے اور قانون جانے، میں کوئی مداخلت نہیں کروں گی۔ میں بھیک لینے کی عادی نہیں ہوں، حسینہ بیگم غرائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے جو کچھ چاہا اسے حاصل کیا ہے۔ میں اس وقت تو جا رہی ہوں، لیکن پھر آؤں گی۔ میں آپ کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہوں گی۔ اگر کھانے کا موڈ ہو تو یہ سب کچھ حاضر ہے۔ نائلہ نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ حسینہ بیگم کوئی جواب دیے بغیر پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نائلہ اور حسینہ بیگم کی گفتگو کے دوران رائے منصور وغیرہ خاموشی رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس کی گفتگو میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ حسینہ بیگم بے چتاب کھاتی ہوئی نائلہ کے بنگلے سے نکلی تھی۔ وہ آج تو یہاں کچھ سوچ کر تھی، لیکن رائے منصور اس کے وکیل کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی اور نائلہ سے بیکار سی پنگے بازی کے بعد واپس آ گئی تھی۔ نائلہ کا اطمینان اور سکون دیکھ حسینہ بیگم کو کچھ اور تاؤ آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نائلہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہوگی، لیکن وہ ہٹی کٹی تھی۔ 2-2.5 مہینوں کی بھاگ دوڑ اور موت کے خوف نے اسے زیادہ متاثر نہیں کیا تھا۔ حسینہ بیگم جب اپنے بنگلے پر واپس پہنچی تو شبیر درانی موجود تھا۔ حسینہ بیگم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی تھی، اور نہ ہی شبیر درانی سے پوچھا کہ وہ کہاں غائب تھا۔ البتہ رات کے کھانے پر شبیر درانی ہی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، موجمدار کی تلاش میں پولیس جس طرح چھاپے مار رہی ہے، اس سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جلد ہی موجمدار تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ حسینہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال اسے رخصت کر دیا جائے، بصورت دیگر ہماری رخصتی کا بندوبست ہو جائے گا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ تو پھر بھولے کو نورپور بھیج دو، وہ اس کا حساب چکتا کر دے گا، حسینہ بیگم نے کہا، اور جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ نہیں، میں خود ہی جاؤں گا، اب مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا۔ بھولا یا کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں گیا ہوں، شبیر درانی نے جواب دیا۔ حسینہ بیگم جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کب جاؤ گے؟ بالآخر اس نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ آمد و رفت کے تمام راستوں پر پولیس کی نگرانی ہے۔ اگر تم کسی کی نظروں میں آ گئے تو میں کسی کی نظروں میں نہیں آؤں گا، شبیر درانی نے کہا۔ میں آدھی رات کے وقت یہاں سے نکلوں گا، پیدل ہی جاؤں گا۔
اور گلی ہوئی گلیوں میں ہوتا ہوا شہر سے باہر نکل جاؤں گا۔ چند میل کا فاصلہ ہے، وہاں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا، حسینہ بیگم نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ موجودار کس قدر خطرناک آدمی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شبہ ہو گیا کہ تم کس نیت سے آئے ہو تو پہل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آپ مطمئن رہیے ماں جی، میں ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ شبیر درانی کہتے ہوئے کھانے کی میز سے اٹھ گیا۔ اس نے بیسن میں ہاتھ دھوئے اور ڈائننگ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسینہ بیگم بھی وہیں آ گئی اور وہ دونوں دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، اور پھر ٹھیک 12 بجے شبیر درانی بنگلے سے نکل گیا۔ اس نے چادر اوڑھ لی تھی اور اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شبیر درانی شہر کی سڑکوں پر پیدل چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ شہر سے نکل گیا۔ نواحی علاقے میں آتی اس کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کی رفتار پھر کم ہو گئی۔ اس نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال لی جو اس نے گھر سے روانہ ہوتے وقت خاص طور پر جیب میں رکھی تھی۔ وہ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جب نورپور کی بستی کے قریب پہنچا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ بستی سے ہٹ کر چلتا رہا۔ ڈیرا وہاں سے تقریباً نصف میل آگے تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں اسے 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ڈیرے کے قریب پہنچ کر وہ محتاط ہو گیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ نیلا درانی کے ہاتھوں سے اٹھا چکا تھا۔ اگر اس رات نیلا نہ پہنچ جاتی تو اس کے آدمی دلاور کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ شبیر درانی کو احساس تھا کہ اس نے بیک وقت کئی محاذ کھول رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب محاذوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ رضیہ ختم ہو گئی، جگو اگلی دنیا پہنچا دیا گیا۔ اب صرف موجمدار اور نیلا رہ گئے تھے۔ یہ دونوں اہم ترین محاذ تھے۔ آج بھی موجمدار سے نجات حاصل کر لے گا تو اس کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر نیلا رہ جائے گی، جس سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ شبیر درانی ڈیرے والے مکان کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ اوپر سے گھوم کر مکان کے سامنے والے رخ پر آیا تو ایک لمحہ کو رک کر پینسل ٹارچ کی محدود روشنی میں آس پاس کا جائزہ لیتا رہا، پھر دبے قدموں چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ موجمدار سو چکا ہوگا، لیکن اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک طرف بان کی جنگا سے چارپائی پر بستر موجود تھا، مگر موجمدار نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، گولی مار دوں گا۔ اپنی پشت پر یہ غراہٹ سن کر شبیر درانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن موجمدار کی آواز پہچان کر اسے اطمینان ہوا۔ میں ہوں موجمدار، شبیر درانی، اس نے کہا۔ وہ سرکار آپ؟ موجمدار کی آواز سنائی دی اور رائفل کی نال شبیر درانی کی پشت سے ہٹ گئی۔ موجمدار نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور جیب سے ماچس نکال کر فرش پر رکھی ہوئی لالٹین جلانے لگا۔ شبیر درانی نے پینسل ٹارچ بند کر کے جیب میں ڈال لی۔ لالٹین کی زرد سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آپ یہاں تک کیسے آ گئے سرکار؟ میں نے گاڑی کی آواز تو نہیں سنی، موجمدار نے پوچھا۔ آدھی رات کو گاڑی لے کر بنگلے سے نکلتا تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ شہر میں مجھے کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پولیس تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ شہر والے بنگلے کے علاوہ گلمرگ والی حویلی پر بھی چھاپا مارا جا چکا ہے۔ میں بڑی مشکل سے چھپتا چھپاتا یہاں تک پہنچا ہوں، شبیر درانی نے کہا۔ مجھے افسوس ہے سرکار، میری وجہ سے آپ کو یہ پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ آپ بیٹھی نا سرکار۔ موجمدار نے چارپائی پر بے ترتیبی سے پڑا ہوا میلا سا لحاف اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا اور بستر درست کرنے لگا۔ یہ چارپائی اور بستر بستی کا ایک آدمی خود ہی چوری چھپے لے کر یہاں آیا تھا اور اسے کھانا بھی وہیں پہنچاتا تھا۔ شبیر درانی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جگو پر تو بڑا بھروسہ تھا تمہیں، وہ موجمدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن دیکھ لیا اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے بھی حیرت ہے سرکار، موجمدار بولا۔ جگو پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، ہمارے سارے کام اسی نے کیے ہیں۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ کوئی کام کرنے کے بعد وہ اس طرح بھول جایا کرتا تھا جیسے کیا ہی نہ ہو، لیکن اگر اسے زندگی کچھ اور مہلت دے دیتی تو وہ سارے کارناموں کی ایک ایک تفصیل بتا دیتا۔ شبیر درانی اس کی بات کاٹی۔ اور تم شاید آزادی رہتے، لیکن میں اس وقت آہنی سلاحوں کے پیچھے بند ہوتا۔ اب کیا پوزیشن ہے سرکار؟ موجمدار نے پوچھا۔ میرا کیا بنے گا؟ میں 2-3 دن تک یہی سوچتا رہا ہوں، شبیر درانی نے جواب دیا۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے تمہیں باہر بھیج دیا جائے۔ آج کل سرکاری افسران بھی ہم سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے کہاں جانا ہوگا سرکار؟ موجمدار نے پوچھا۔ چارپائی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا اور رائفل چارپائی کے ساتھ ٹکا کر کھڑی کر دی تھی۔ سرحد کے اس پار، شبیر درانی نے کہتے ہوئے رائفل اٹھا لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میں نے انسپیکٹر صوبہ خان سے بات کر لی ہے، کل اس کا ایک آدمی آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ صوبہ خان تم انڈیا کی سرحد پار کرا دے گا۔ سرحد کے دوسری طرف بھی اس کے بڑے تعلقات ہیں۔ چند روز راجستھان میں رہو گے تو تمہاری صحت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ صوبہ خان؟
موجمدار اس نام پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ صوبہ خان اسے کون سی سرحد پار کرائے گا، انڈیا کی یا زندگی کی۔ نہیں سرکار، وہ بولا، میں صوبہ خان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آپ اسے مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ وہ زندگی بھر آپ کو بلیک میل کرتا رہے گا، اور ممکن ہے وہ مجھے سرحد پار کرانے کے بجائے اپنی ہی قید میں رکھے، اور جب آپ اس کا کوئی مطالبہ پورا نہ کرے تو مجھے سامنے لے آئے۔ آپ خود سوچیں نا کس قسم کا آدمی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں علاقہ غیر چلا جاؤں، مجھے محبت خان کے پاس پناہ مل جائے گی۔ نہیں موجمدار، شبیر درانی رائفل سیدھی کر کے اٹھ کھڑا ہوا، میں اب کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ تم میرے سارے راز جانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ صوبہ خان کے ذریعے تمہیں انڈیا کی سرحد پار کرا دی جائے، لیکن صوبہ خان کے بارے میں تمہاری رائے بالکل درست ہے۔ وہ مجھے زندگی بھر بلیک میل کرتا رہے گا۔ تمہاری زندگی میرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی زندگی محفوظ کر لوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ موجمدار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی خاطر کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ میری خدمات کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ اگر صرف خدمت ہوتی تو تمہیں اس کا بہت بڑا صلہ ملتا۔ ممکن ہے میں ایک آدھ مربع زمین بھی تمہارے نام لگا دیتا، لیکن تم نے میری خاطر جو خوریزی کی ہے وہی آج میری زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ تمہارا زندہ رہنا میری موت کا باعث بن سکتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جو شخص میرے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہو میں اسے زندہ نہیں رہنے دیتا۔ تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ موجمدار۔ شبیر درانی نے رائفل سیدھی کر لی۔ میں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گا سرکار، موجمدار نے کہا۔ میں آج ہی رات یہاں سے نکل جاؤں گا، علاقہ غیر چلا جاؤں گا۔ آپ محبت خان کو جانتے ہیں، وہ مجھے اپنے پاس پناہ دے دے گا۔ میں زندگی بھر وہی رہوں گا، کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ نہیں موجمدار، شبیر درانی نے کہا، پولیس جب کسی کے پیچھے پڑ جاتی اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالتی ہے۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری زندگی میرے لیے خطرہ بنی رہے گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ نہیں سرکار، آپ ایسا نہیں کر سکتے، موجمدار بولا۔ موت کے خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، مگر آج موت کو سامنے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ 3 سال پہلے موجمدار کا باپ شبیر درانی کے باپ کے پاس ملازم ہوا کرتا تھا۔ اس وقت موجمدار کی عمر صرف 10 سال تھی، اس کی ماں مر چکی تھی۔ باپ ہی نے اسے ماں کا پیار بھی دیا تھا۔ درانی کی حویلی میں آنے کے بعد موجمدار کی طرف سے اس کی فکر کچھ کم ہو گئی تھی۔ موجمدار حویلی میں خدمات انجام دینے لگا تھا۔ حویلی میں اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ موجمدار کی اس حویلی میں آنے کے تقریباً 1 سال بعد شبیر نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ شبیر کی صورت میں موجمدار کو ایک کھلونا مل گیا تھا۔ شبیر بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حسینہ بیگم تو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ شبیر درانی ذرا بڑا ہوا تو ماں باپ کے لاڈ پیار سے وہ بگڑتا چلا گیا۔ اس کی ہر خواہش اور ہر ضد پوری کی جاتی۔ موجمدار ہر وقت شبیر درانی کے ساتھ لگا رہتا۔ حسینہ بیگم بھی مطمئن تھی۔ موجمدار شبیر کا بہت خیال رکھتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شبیر پر جان چھڑکتا تھا۔ موجمدار کے باپ کا انتقال ہوا تو اس وقت موجمدار کی عمر 14 سال تھی، لیکن بڑے درانی صاحب کی شفقت نے اسے باپ کی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اسے گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ موجمدار اور شبیر درانی ساتھ ساتھ پلتے رہے۔ موجمدار نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا، مگر شبیر درانی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور جب شبیر کو تعلیم کے لیے شہر بھیجا گیا تو اس کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے موجمدار کو بھی ساتھ بھیج دیا گیا۔ شبیر کی تعلیم سے فراغت کے بعد بھی موجمدار اس کے ساتھ رہا۔ موجمدار بے حد وفادار ثابت ہوا تھا۔ وہ ماں باپ کے لاڈ پیار سے شبیر بگڑ چکا تھا۔ گاؤں اور شہر میں لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے کالج میں بہت سی لڑائیاں لڑی تھی اور موجمدار ہمیشہ اس کی ڈھال بنا تھا۔ موجمدار نے شبیر کو بچانے کے لیے کئی مرتبہ خود زخم کھائے تھے۔ شبیر درانی کو اپنے باپ کی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی دولت کے بلبوتے پر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے باپ کی علاقے میں بڑی عزت تھی۔ اس کے باپ کی وجہ سے بھی لوگ شبیر کا لحاظ کرتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد شبیر درانی کچھ اور پھیلنے لگا۔ ماں کی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے چٹکے میں اڑاتا اور حسینہ بیگم بلا چوچرا اس کا ہر مطالبہ پورا کر دیتی۔ باپ کے انتقال کے بعد زمینوں اور دیگر جائیداد کی نگرانی اس کے ماں کے پاس آ گئی۔ یوں تو کئی منشی و مینیجر وغیرہ موجود تھے جو ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ اگرچہ دیانتدار آدمی تھے، مگر حسینہ بیگم نے انتظام سنبھالتے ہی ان میں بدعنوانیاں تلاش کرنی شروع کر دی۔ شبیر درانی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ وہ موجمدار کو ساتھ لے کر زمینوں پر نکل جاتا، جن مزاروں سے اس کے باپ نے کبھی سختی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ شبیر درانی ان پر سختیاں کرنے لگا۔ موجمدار ان کے لیے قہر بن گیا۔ وہ بے گناہ مزاروں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ شبیر درانی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا،
وہ اپنی حدود پھیلا کر پڑوسی زمینداروں کے مزاروں پر بھی زیادتیاں کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرب و جوار کے چھوٹے زمیندار ناراض ہو گئے۔ کچھ زمینداروں نے حسینہ بیگم سے شبیر درانی کی شکایت کی تھی، لیکن شبیر درانی نے ماں کو ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ ان چھوٹے لوگوں کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے۔ موج مدار موت کے فرشتے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ مزارے اس کی شکل دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتے۔ شبیر درانی اب اور کچھ ہاتھ پاؤں پھیلانے لگا۔ اس نے نورپور والے اس ڈیرے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور آس پاس کے دیہاتوں سے جوان لڑکیوں کو اٹھوا کر لے آتا۔ ان معصوم لڑکیوں کی چیخیں رات کے سناٹے میں گونجتی رہتی، لیکن ان کی چیخیں سن کر کوئی بھی اس طرف آنے کو تیار نہ ہوتا۔ موج مدار جب پہلی مرتبہ ایک لڑکی کو اٹھا کر یہاں لایا تھا تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی۔ مزار شبیر درانی اور موج مدار کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ لڑکی کے باپ نے شبیر درانی کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی تو پہلے تو شبیر درانی کچھ دے دلا کر اس کا منہ بند کرانا چاہا، لیکن وہ نہ مانا تو شبیر درانی نے موج مدار کو اشارہ کیا اور موج مدار نے اس شخص کو گولی سے اڑا دیا۔ یہ موج مدار کے ہاتھوں پہلا قتل تھا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی تھی، لیکن حسینہ بیگم نے پولیس کو دے دلا کر معاملہ رفع دفع کروا دیا، اور یوں بھی گاؤں کا کوئی آدمی شبیر درانی یا موج مدار کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ موج مدار واقعی موت کا فرشتہ بن گیا۔ شبیر درانی کے اشارے پر اس نے کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور جب نیلا درانی والا معاملہ شروع ہوا تو اس کے ہاتھوں اتنے آدمی مارے گئے تھے جن کا حساب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، اور یہ ساری خوریزی اس نے شبیر درانی کے لیے کی تھی، اور آج وہی شبیر درانی اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے والا تھا۔ مجھے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے موج مدار؟ شبیر درانی نے رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے کہا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جو تمہاری موت پر آنسو بہائے گا۔ پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ تمہاری لاش اس طرح غائب کر دی جائے گی کہ کسی کو اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ پولیس یہی سمجھے گی کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو کر کہیں دور جا چکے ہو۔ تمہاری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، اور رہ گئی نائلہ تو بہت جلد اس کا بھی اسی طرح خاتمہ کر دیا جائے گا، اور میرے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ مجھ پر رحم کیجئے سرکار، موج مدار نے دو زانو ہو کر کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم پر رحم کرنے کا مطلب میں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلوا لوں؟ شبیر درانی گھرایا۔ اس نے رائفل کی نال موج مدار کے سینے کی طرف اٹھا دی۔ رحم کرو سرکار، رحم۔ موج مدار نے کہتے ہوئے اچانک اپنی واسکٹ کی جیب سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ شبیر درانی اس کے پاس پستول کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ موج مدار کی چلائی ہوئی گولی اس کی ٹانگ پر لگی۔ شبیر درانی کراہتا ہوا پیچھے گرا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری خدمات کا یہی صلہ دو گے، موج مدار گھرایا، اسی لیے میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سرمایہ دار کسی کے نہیں بنتے۔ میں نے تمہاری خاطر کہ بے گناہوں کو خون کے ہاتھ رنگے، لیکن تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا انجام ایسا ہی ہوگا، نہ تو مر جاؤں گا لیکن تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ میری موت پر تو آنسو بہانے والا کوئی نہیں، لیکن تمہاری لاش دیکھ کر حسینہ بیگم پاگل ہو جائے گی۔ موج مدار نے اس کے سر پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ شبیر درانی کے سر پر لگنے والی ٹھوکر خاصی زوردار تھی۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ اس نے سر کو ایک دو جھٹکے دیے اور رائفل اٹھا کر باہر بھاگا، لیکن لڑکھڑا کر دروازے میں گر گیا۔ اس کے ایک بازو پر پہلے ہی پلسٹر چڑھا ہوا تھا اور اب اس کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کی دہلیز پر پڑا، تاریکی میں ادھر ادھر گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اگر موج مدار زندہ بچ کر نکل گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شبیر درانی اس کی ماں کو پھانسی کے تختے تک لے جانے سے نہیں روک سکے گی۔ تاریکی میں ایک سایہ درختوں کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے رائفل سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فضا ترتراہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ رائفل سے نکلنے والے شعلے تاریکی میں دوڑتے ہوئے سایہ کا تعاقب کرتے رہے، اور پھر ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور دوڑتا ہوا سایہ ڈھیر ہو گیا۔ شبیر درانی اپنی جگہ سے اٹھ کر لنگڑاتا ہوا موج مدار کے قریب پہنچ گیا۔ اسے 2 گولیاں لگی تھی لیکن ابھی تک زندہ تھا۔ اس نے رائفل کی نال سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ کئی گولیاں موج مدار کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ 2 گولی اس کے چہرے پر لگی جس سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ شبیر درانی اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور کنویں کی طرف لے آیا۔ اس نے رائفل کنویں میں پھینک دی اور کمرے کی طرف چلنے لگا، لیکن پھر دفتر رک کر اچھلتی ہوئی 2 روشنیوں کو دیکھنے لگا جو اس طرف آ رہی تھی۔ شبیر درانی کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ پولیس کی گاڑی تھی جو تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے روشنیوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر لنگڑاتا ہوا درختوں کی طرف دوڑا اور درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کھیتوں میں دوڑنے لگا۔ 20 لوگوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والا آج موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر پناہ کی تلاش میں بھاگ رہا تھا۔ تم واقعی ایک حوصلہ مند لڑکی ہو، رائے منصور نے حسینہ بیگم کے جانے کے بعد کہا۔
حسینہ بیگم جس قدر تیش میں تھی تم اسی قدر پرسکون تھی، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حسینہ بیگم تمہیں محض یہ دھمکی دینے کے لیے نہیں آئی تھی کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں، نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر اس نے بات بدل دی۔ مختصر سی نگرانی کے دوران اسے تمہاری جائیداد میں بہت سے گھپلے کیے ہیں، وکیل نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ تم سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے آئی تھی تاکہ اسے حساب نہ دینا پڑے۔ میں حسینہ بیگم کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، نائلہ نے کہا۔ کمپرومائز یا صلح جیسے الفاظ اس کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ وہ ایک خودسر عورت ہے، اس نے جھکنا نہیں سیکھا۔ وہ یقیناً کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی۔ بہرحال جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہاں اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ لوگ کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں، رائے منصور نے کہا۔ ان لوگوں کو اب صرف دو طرف سے خطرہ ہے، ایک تم اور دوسرے موجمدار، جسے انہوں نے غائب کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دو روز میں موجمدار کی لاش کہیں نہ کہیں پڑی مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے انکشافات ان ماں بیٹے کو پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتے ہیں، اور پھر تمہاری موت سے جو مالی فائدہ ہوگا تم اس کا بھی اندازہ لگا سکتی ہو۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے، نائلہ نے جواب دیا، لیکن میں ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گی۔ وہ تقریباً 2 مہینوں سے اسی کوشش میں ہے، ابھی تک تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب تو میں آزاد ہوں، وہ میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں گے، اور ویسے بھی دلاور میرے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں اسے اپنے ہی پاس رکھ لوں۔ کیوں نہیں، رائے منصور نے کہا۔ بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دارا کو بھی چند روز کے لیے یہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر تم پسند کرو تو صفدر اور زینت بھی چند روز کے لیے یہیں رہ جائیں، گھر میں رونق رہے گی، کئی روز سے ویران پڑا ہے۔ میں آپ کو مطلب سمجھ رہی ہوں، نائلہ مسکرائی۔ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، یہی سمجھ دو، رائے منصور نے جواب دیا۔ چند روز یہاں رہ لو، پھر حویلی چلی آنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، رائے منصور نے کہا۔ وکیل صاحب تم سے رابطہ رکھیں گے، ویسے کوئی بات ہو تو مجھے فون پر اطلاع دے دینا۔ وکیل صاحب سے تو میں نے بھی بہت سے کام لینے ہیں۔ آپ میرے اسٹیٹ مینیجر حسن کو واپس بھیج دیجئے، اسٹیٹ کا سارا حساب اس کے پاس ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ حسینہ بیگم نے کیا گڑبڑ کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی سے بھیج دوں گا، رائے منصور نے کہا، اور پھر دارا کو بھی اندر بلا کر اسے سمجھانے لگا کہ وہ چند روز یہی رہے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد رائے منصور اور وکیل صاحب چلے گئے۔ رائے منصور جاتے ہوئے نائلہ کو اچھی خاصی رقم دے کر گئے تھے۔ دارا، نائلہ نے دارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہاب الدین کو ساتھ لے کر بازار چلے جاؤ اور مٹھائی لے آؤ۔ زینت، اس نے زینت کو مخاطب کیا، مٹھائی آ جائے تو پورے محلے میں تقسیم کر دو، کوئی گھر نہیں رہنا چاہیے، اور ہاں عقیلہ کو تو میں بھول ہی گئی، بہرحال تم جاؤ دارا۔ نائلہ نے کئی نوٹ دارا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ دارا اور شہاب الدین کے جانے کے بعد نائلہ نے عقیلہ کو ٹیلی فون کیا اور اپنی برید کی خوشخبری سنائی۔ میں دلاور کو بھیج رہی ہوں، تم اپنے بیٹے کو لے کر اس کے ساتھ چلی آنا، آج رات تم میرے ہاں رہو گی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، عقیلہ نے جواب دیا۔ نائلہ نے فون بند کر دیا اور صفدر اور زینت کو رات کے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ شام کے وقت پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کر دی گئی۔ محلے کے کچھ اور لوگ نائلہ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور رات پھر کھانے پر بھی بڑی رونق تھی، اور ایسی رونق عرصے بعد اس بنگلے میں نظر آئی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد شہاب الدین گھبرایا ہوا اندر آیا۔ پولیس انسپکٹر آیا ہے مالکن، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا۔ کتنے پولیس والے ہیں اس کے ساتھ، نائلہ نے پوچھا۔ اکیلا ہے، شہاب الدین نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں، نائلہ نے کہا۔ چند منٹ بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو انسپکٹر کمرے کے وسط میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں، تشریف رکھیے نا، نائلہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ نائلہ بیبی، انسپکٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبح عدالت میں اس قدر افراتفری پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو مبارکباد پیش نہیں کر سکا، اس کے بعد بھی مصروفیت میں وقت نہیں مل سکا۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے، کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، آپ حق پر تھی، اس لیے آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکا۔ شکریہ انسپکٹر صاحب، نائلہ مسکرائی۔ کہیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ دراصل یہاں آنے میں میری اپنی غرض بھی پوشیدہ ہے، انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں موجمدار کی تلاش ہے، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، شاید آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں انسپکٹر صاحب، نائلہ نے کہا۔ ہاں البتہ اگر آپ صادق آباد کے قریب واقع آموں والی باقی حویلی چیک کریں تو شاید آپ کو وہاں سے کوئی سراغ مل جائے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، نائلہ سے حویلی کا راستہ سمجھانے لگی۔ انسپکٹر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا، لیکن نائلہ سوچ رہی تھی کہ موجمدار کو شبیر درانی نے ہی چھپایا ہے تو اس کے لیے کون سی جگہ مناسب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں دلاور کا خیال ابھر آیا۔ چند روز پہلے جب ان لوگوں نے دلاور کو اغوا کیا تھا تو وہ اسے نورپور والے ڈیرے پر لے گئے تھے۔ نورپور نہ صرف شہر سے قریب تھا بلکہ موجودار کے لیے بھی محفوظ تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے دلاور کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔
دلاور نائلہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پولیس کو موجمدار کی تلاش ہے جسے شبیر درانی نے کہیں چھپا رکھا ہے، تو ہمارے خیال میں اس کے لیے محفوظ ترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے جو شہر سے زیادہ دور بھی نہ ہو؟ مجھے تو اس کے آدمی پکڑ کر نورپور لے گئے تھے، دلاور نے فوراً ہی جواب دیا۔ اگر پولیس کو نورپور والے ڈیرے کا علم نہ ہو تو وہ اس کے لیے محفوظ ترین جگہ ہو سکتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نائلہ نے کہا۔ ابھی پولیس انسپکٹر آیا تھا جو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ موجودار کہاں روپوش ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے صادق آباد کے قریب امو والی حویلی کے بارے میں تو بتا دیا تھا، لیکن نورپور والے ڈیرے کا میرے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ اگر موجودار وہی موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ شبیر درانی اسے وہاں سے نکال کر کہیں اور پہنچا دے، اسے ختم کر دے۔ کیا تمہارے خیال میں یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہی ہم موجودار کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں؟ اگر وہ نورپور والے ڈیرے پر ہوا تو، دلاور بولا۔ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے، نائلہ نے کہا۔ تو پھر چلیے آج ہی رات نورپور والے ڈیرے پر حلہ بول دیتے ہیں۔ لیکن کیا جی؟ دلاور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی گاڑی نہیں ہے، نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں نائلہ بی بی، آپ تیار ہو جائے، میں آدھے گھنٹے میں گاڑی لے کر آتا ہوں، دلاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی کا بندوبست کر لو، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے 12 بجے کے بعد، نائلہ نے جواب دیا۔ ویسے وہ سمجھ گئی تھی کہ دلاور گاڑی کا بندوبست کہاں سے کرے گا۔ ٹھیک ہے نائلہ بی بی، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، آپ جب کہیں کہ چل پڑیں گے، دلاور کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد دلاور نیلے رنگ کی ایک ڈاٹسن کار لے آیا جسے بنگلے کے اندر پورچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ پونے 1 بجے کے لگ بھگ وہ ڈاٹسن پر بنگلے سے نکل گئے۔ دارا نے بتایا تھا کہ اس نے یہ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے سے اڑائی تھی۔ اگر مالکوں کو اس کی چوری کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے پولیس میں گاڑی کی چوری کی رپورٹ لکھوا دی ہو تو پولیس اتنی مستعد نہیں تھی کہ ایک پرانی کار کی تلاش کے لیے فوراً حرکت میں آ جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص گاڑی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے گیا ہو اسے پولیس نے ابھی تک تھانے میں ہی بٹھا رکھا ہو۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے، اپنے گھر میں چوری کی رپورٹ لکھوانے کے لیے پولیس اسٹیشن جانے والے کو بھی اسی طرح پریشان کیا جاتا ہے کہ جیسے چوری اسی نے کی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے، لیکن دلاور ایسے راستوں سے واقف تھا جہاں پولیس کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک طویل چکر کاٹنا پڑا۔ بالآخر وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر سے باہر آ گئے۔ نورپور والے راستے پر آنے کے لیے مزید 10 منٹ لگ گئے تھے۔ جب وہ نورپور کی بستی کے قریب سے گزرے تو 2:10 ہو چکے تھے۔ دلاور نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس بجھا رکھے تھے، لیکن وہ جیسے ہی نورپور سے نصف میل آگے ڈیرے کی طرف جانے والے راستے پر مڑے تو فائرنگ کی آواز سن کر چونک گئے۔ یوں لگا تھا جیسے آٹومیٹک رائفل کا پورا برسٹ مارا گیا ہو۔ دلاور نے گردن گھما کر نائلہ کو دیکھا۔ تیز چلاؤ، نائلہ نے کہا۔ دلاور نے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے اور رفتار بڑھا دی۔ گاڑی کچے راستے پر اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی وہ ڈیرے سے دوری تھی کہ ایک بار پھر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ایک سایہ کھیتوں کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ دلاور نے درختوں کے جھنڈ کے قریب گاڑی روک لی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں درختوں کے نیچے ایک لاش پڑی نظر آئی۔ دلاور کار سے اتر کر لاش کی طرف دوڑا، رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ لاش کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور اس کی شکل دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ وہ موجودار تھا، اس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ دلاور چند لمحے لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھر کار کی طرف دوڑا۔ اس دوران نائلہ بھی کار سے اتر آئی تھی۔ موجودار کی لاش ہے، دلاور نے کہا۔ میں نے ایک آدمی کو اس کنویں کی دوسری طرف کھیتوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کا پیچھا کرو، نائلہ نے کہا۔ دلاور اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس شخص کا تعاقب شروع کیا گیا تو انہیں دوبارہ یہ گاڑی استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اس نے چادر کے پلو سے سٹیئرنگ اور ایسی تمام جگہ صاف کر دی جہاں اس کے یا نائلہ کی انگلیوں کے نشان ہو سکتے تھے۔ وہ دونوں کنویں کے قریب سے ہوتے ہوئے کھیتوں کی طرف دوڑے۔ تاریکی میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا کس طرف گیا ہوگا۔ وہ ایک جگہ رک کر کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پودوں کے سرسراہٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ شخص کس طرف ہے۔ وہ یا تو کہیں دبک کر بیٹھ گیا تھا یا پھر وہاں سے کافی دور نکل گیا تھا۔ دلاور نائلہ کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ ان پر فائرنگ شروع نہ کر دی جائے۔ موجودار کو جس طرح گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شخص کے پاس آٹومیٹک رائفل موجود تھی، مگر شبیر درانی رائفل کنویں میں پھینک چکا تھا اور اب وہ بالکل نہتا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا اور دوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر اس نے کار سے اترنے والوں کی آوازیں بھی سن لی تھی۔ دلاور اور نائلہ کی آواز پہچان کر اس کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ اسے موت اپنے سامنے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ دونوں موت کے فرشتوں سے کم نہیں تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو نائلہ سب سے پہلے اس کی ہڈیاں توڑے گی یا پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھاگنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ پودوں میں دبکا بے حس وقت بیٹھا رہا۔ دلاور اور نائلہ اس سے صرف 10 فٹ کے فاصلے سے گزر گئے۔ رائفل صرف دلاور کے ہاتھ میں تھی اور نائلہ خالی ہاتھ تھی۔ شبیر درانی سوچ رہا تھا کہ کاش اس سے موجودار کی رائفل کنویں میں نہ پھینکی ہوتی۔ اگر اس وقت رائفل اس کے پاس موجود ہوتی تو وہ ان دونوں کو ختم کر کے اپنے دشمنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتا، لیکن اس کی گردش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔
اس وقت اس کی آفت اسی میں تھی کہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر دبکا رہے۔ وہ پودوں کی آڑ سے دلاور اور نیلا کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تقریباً 200 گز آگے نکل چکے تھے۔ دفتن شبیر درانی کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اگر وہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے بھی گئے تو ایسی زخمی حالت میں خود اس کے لیے شہر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس گاڑی میں پہنچ جائے تو اسے فرار کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شبیر درانی ذرا سا اوپر اٹھ کر دیکھا۔ وہ دونوں کچھ اور آگے نکل گئے تھے۔ شبیر درانی بڑی احتیاط سے کنویں کی طرف رینگنے لگا۔ بازو اور ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے اسے رینگنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے۔ وہ کھیت سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا اور قدرے تیزی سے رینگنے لگا۔ کنواں زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جلدی کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا، وہ دونوں کافی دور تھے۔ شبیر درانی اٹھ کر لنگڑاتا ہوا کار کی طرف دوڑا۔ رات کے سناٹے میں اس کے قدموں کی دھپ دھپ کی آواز دور تک پھیل گئی تھی۔ نائلہ اور دلاور آواز سن کر چونک گئے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، کنویں کے قریب ایک سایہ دوڑتا ہوا نظر آیا۔ دلاور نے رائفل اٹھا کر فائر کھول دیا اور وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف دوڑنے لگے۔ شبیر درانی لڑکھڑا کر گرا۔ ایک گولی اس کے سر کے قریب سے گزر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر پھر کار کی طرف دوڑا۔ ایک بار پھر فائرنگ ہوئی، لیکن اس مرتبہ وہ کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر بیٹھتے اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر کار کو تیزی سے گھمایا۔ نیلا اور دلاور دوڑتے وہاں پہنچ گئے۔ دلاور نے ایک بار پھر فائرنگ کی، لیکن کار فائرنگ کی رینج سے نکل چکی تھی۔ بھاگ گیا، دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے سانس پھول گئے تھے۔ نیلا زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بے ربط نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے؟ نیلا نے پوچھا۔ شبیر درانی ہی کا کوئی گرگا ہوگا، دلاور نے جواب دیا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا زخمی تھا، وہ دوڑنے میں لنگڑا رہا تھا۔ میں نے موجمدار کی لاش کے پاس ایک پستول بھی پڑا ہوا دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے موجمدار کو بھی گولی چلانے کا موقع مل گیا ہو جس سے وہ شخص زخمی ہو گیا ہو، نیلا نے کہا۔ شبیر درانی نے اپنے ایک اہم ترین دشمن سے نجات حاصل کر لی ہے۔ موجمدار اس کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس سے نجات مل جانے کے بعد وہ تمام تر توجہ آپ کی طرف مبذول کر دے گا، نیلا بی بی، دلاور نے کہا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، اور پھر تم میرے ساتھ ہو، مجھے کسی کا خوف کیا ہو سکتا ہے؟ چلو اب چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موجمدار کا قتل ہمارے کھاتے میں آ جائے۔ نیلا کہتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیے، دلاور نے رائفل کندھے پر لٹکا لی۔ وہ لوگ کچے راستے کی طرف جانے کے بجائے کھیتوں کے بیچ پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ایک جگہ نیلا کا پیر لڑکھڑا گیا۔ اگر دلاور فوری سے سہارا نہ دیتا تو وہ یقیناً گر پڑتی۔ دلاور کا اس طرح سہارا دینا نیلا کو اچھا لگا تھا۔ اس نے دلاور کا ہاتھ تھامے رکھا اور پگڈنڈی پر چلتی رہی۔ دلاور عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر نیلا کے نرم اور ملائم ہاتھ کی ہلکی سی گرفت سے اسے اپنے پورے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نیلا کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی اور پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ اس کے اپنے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ آگے کھیت میں شاید پانی دیا ہوا تھا۔ ان دونوں کے پیر شٹراب سے پانی میں پڑے تو وہ جیسے ہوش میں آ گئے۔ ان کے پیر ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس گئے تھے۔ نیلا نے جھک کر اپنے پیروں سے پمپی شوز نکال لیے اور دوسرے ہاتھ سے ایک بار پھر دلاور کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں سنبھل کر چلنے لگے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت، رات کا سناٹا اور ایک ساتھ دھڑکتے ہوئے جوان دل، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، مگر دلاور کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون تھا۔ وہ نیلا درانی کا محافظ تھا، لٹیرا نہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کے کئی مواقع آئے تھے۔ آبادی سے دور ویرانے میں واقع ایک مکان میں انہوں نے ایک ہی کمرے میں کئی راتیں گزاری تھی۔ دلاور کے دل میں تو اس وقت بھی میل نہیں آیا تھا۔ وہ نیلا کا احترام کرتا تھا۔ اس کے سینے میں محبت کی چنگاری سلگ اٹھتی تھی، لیکن وہ اس چنگاری کو سینے کی گہرائیوں میں دبائے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی حرکت سے نیلا کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے۔ جب وہ کھیتوں سے نکل کر شہری حدود میں داخل ہوئے تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ان کے پیر کیچڑ میں لت پت تھے۔ اگر اس حالت میں پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے سامنا ہو جاتا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ وہ تنگ و تاریک گلیوں میں گھومتے ہوئے اپنے بنگلے پر پہنچ گئے۔ معزز سامعین حضرات، نیلا درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔